اس سورت کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سورت کا ایک دوسرا نام بھی ہے، وہ نام ہے سورہ قتال، سورہ قتال، کیونکہ اس سورت میں جہاد اور قتال کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اس سے جو پہلی سورت تھی اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا تھا بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون۔ اللہ نے فرمایا بلاغ، ہم نے سب کچھ تم تک پہنچا دیا، اور جب حجت پوری ہو جائے، تام ہو جائے، اس کے بعد پھر جو بندہ کفر پر اور اپنی ضد پر ڈٹا رہے اور اڑا رہے تو پھر اس کا علاج ہوتا ہے جہاد۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جہاد کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ جہاد کے مسائل پہلے بھی گزر چکے، سورۃ البقرہ میں بھی ہیں، سورہ انفال میں، سورۃ التوبہ میں، سورۃ الاحزاب میں، اور اس سورہ محمد کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جہاد کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ الفتح۔ اس میں اللہ رب العزت نے فتح اور کامیابی کی خوشخبری اور بشارت سنائی ہے کہ جب مسلمان جہاد کریں گے، اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت پر یقین کر کے وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے تو اللہ رب العزت ان کو کسی میدان کے اندر ناکام نہیں کرے گا، بلکہ وہ سرخرو اور کامیاب ہوں گے۔ اور اس کی کوئی ایک مثال نہیں، بے شمار مثالیں ہیں کہ مسلمان باوجود اپنی قلت کے، باوجود اپنی تعداد کے کم ہونے کے، محض اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت پر یقین رکھتے ہوئے اور اللہ پر توکل اور اعتماد کرتے ہوئے جب وہ دشمن کے مقابل کھڑے ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کو ان دشمنوں کے خلاف بھی فتح عطا فرمائی کہ جن دشمنوں کے پاس بظاہر اسباب، افرادی قوت ان سے زیادہ تھی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی ہی جماعتیں ہیں، کم من فئۃ قلیلہ، چھوٹی سی، غلبت فئۃ کثیرہ، وہ غالب آ گئی بڑی جماعتوں پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسئلہ جہاد کو بیان فرمایا۔ بطور تمہید کے اللہ رب العزت شروع فرماتے ہیں الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا لوگوں کو عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ اللہ کی راہ سے مراد اسلام سے، اسلام سے لوگوں کو روکا۔ اضل اعمالہم، ان کے اعمال اللہ نے برباد کر دیے۔ یہاں پر دو باتیں ہیں سمجھنے کی۔ پہلی بات، صدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستہ سے روکنا، دین اسلام سے روکنا۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ماحول اور معاشرہ اور علاقہ ہی ایسا ہو جہاں پر کفار کا غلبہ ہو، تو اس علاقے میں وہ لوگ اپنی اکثریت کی وجہ سے اور غلبے کی وجہ سے وہ اہل ایمان کو اسلام اور ایمان سے روکتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قوم نے کہا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، چونکہ وہ علاقہ، جس علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے، سارے کفار اور مشرکین کا تھا، ان کا غلبہ تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت توحید دی تو انہوں نے کہا لئن لم تنتہ یا نوح، اگر آپ باز نہ آئے نا اے نوح، لتکونن من المرجومین، ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے۔ یہ ہے اللہ کے راستہ سے لوگوں کو روکنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول کے اندر تھے، والد نے کہا لئن لم تنتہ، اگر تو اس بات سے باز نہ آیا تو پھر میں کیا کروں گا، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، لَأَرْجُمَنَّکَ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اے ابراہیم میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور مجھ سے دور ہو جا اور مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بتلایا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے دعوت توحید رکھی
تو انہوں نے یہی کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، اگر ان کاموں سے اور ان باتوں سے باز نہ آیا نا ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، نکالو لوط کے خاندان کو یہاں سے، اپنی اس بستی سے باہر نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ لوگ بنتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم کے لوگوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا، ہم ضرور بضرور نکال دیں گے اے شعیب آپ کو بھی اور آپ کے ماننے والوں کو بھی اپنی بستی سے، اگر آپ یہ بات کہنے سے باز نہ آئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ بھی مکہ مکرمہ کی بستی میں چونکہ دوسرے لوگوں کا، کفار اور مشرکین کا تسلط تھا، تو وہ بھی یہی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو کہا کرتے تھے، بلکہ عمل بھی کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے 2 بار ہجرت کی ہے، پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف کی، دوسری مرتبہ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور کیوں کی ہجرت؟ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے ہجرت سے قبل بیت اللہ میں کعبۃ اللہ کے پاس آئے، مسجد حرام میں، اور کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے گھر بیت اللہ، تجھے چھوڑ کے جانے پہ میرا دل نہیں کرتا، تجھ سے دور ہونے کو میرا دل نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، تیرے پڑوس میں رہنے والے لوگ مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ تو چونکہ وہ لوگ رکاوٹ بنتے تھے دین اسلام میں اور ایمان کی باتوں میں، تو بالآخر مجبور ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان انہوں نے مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ کی طرف۔ اور جب تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے تو انتہائی تکلیف اور انتہائی تنگ دستی اور انتہائی پریشانی کا وہ زمانہ 13 سال کا جو آپ کا دور نبوت ہے، مکی زندگی ہے، دور نبوت، دور رسالت کی انتہائی مشکل اور صبر آزما حالات کے اندر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت بلال کی قربانیاں اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ پر آئے گئے پریشانیاں اور دیے گئے ان کے دکھ اور تکلیفیں، وہ تاریخ اسلام کا حصہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کا دور خلافت تھا، تو آپ کے دور خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ بالکل ابتدائے اسلام میں یہ مسلمان ہوئے، ابتدا زمانہ میں یہ بیٹھے تھے، تو ان کی کمر سے نا چادر اور کپڑا ہٹا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی نا، تو آپ کی پشت مبارک پہ یوں لگتا تھا جیسے گوشت ہے ہی نہیں، ایسے ہڈیاں ہیں صرف۔ تو حضرت فاروق اعظم نے پوچھا حضرت خباب سے یہ تمہاری پیٹھ پہ کیا ہوا، یہ کیا ہے؟ تو حضرت خباب نے کہا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرا جو مالک تھا نا، تو میں لوہے کی بھٹی تھی وہاں پر میں کام کرتا تھا، تو اس نے مجھے پہلے منع کیا، روکا، لیکن جب میں نہ رکا تو اس نے دہکتے ہوئے کوئلے اور انگارے اس کے اوپر مجھے لٹا دیا، اور میرے جسم کا گوشت ان دہکتے ہوئے انگاروں کی وجہ سے جل گیا۔ لیکن اے میرے بھائی فاروق اور اے میرے بھائی عمر، میں نے یہ برداشت کیا، لیکن کلمے کو چھوڑنا میں نے برداشت نہیں کیا۔ تو صدو عن سبیل اللہ، انہوں نے ہر طرح سے لوگوں کو اسلام کے راستہ سے، ایمان کی دعوت سے اور ایمان کے راستے سے روکنے کا انہوں نے ہر طرح کا حربہ آزمایا، ہر طرح کا، تکلیفیں بھی دیں۔ اچھا، ایک اور طریقہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ڈرانے والا، ہم تمہیں مار دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یہ تمہارا نقصان ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں دنیا کی نقصانات وہ بتائے جاتے ہیں۔ اور کبھی روکا جاتا ہے لالچ دے کر، لالچ دے کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے، مکہ کے سرداروں کا ایک وفد آیا، اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کا بھتیجا وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے،
آپ اسے کہیں کہ یہ جو اس نے نئی بات لا الہ الا اللہ والی شروع کی ہے، اس سے اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر تو اس کے اب مقصد اور اس کا ارادہ اور مرضی یہ ہے کہ میں اس علاقے کا حکمران بن جاؤں، وڈیرا بن جاؤں، بڑا بن جاؤں، تو ہم اسے اپنے علاقے کا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ شرط یہ ہے ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہنا۔ دوسرا، اگر اس کا ارادہ اور مرضی ہے دولت، پیسہ، سونا چاندی جمع کرنے کی، ہم خزانوں کو اس کے قدموں میں لا کے رکھ دیں گے۔ اگر اس کا ارادہ ہے کسی بہت بڑے خاندان کی کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کا، ہم وہ بھی انتظام کر دیتے۔ جو وہ زبان سے نکالے ہم اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا وہ نہ کہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات لائی گئی، نبی علیہ السلام نے 2 ٹوک جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ پھر قیامت تک تمام کافروں کے منہ بند کر دیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا، تم مجھے اقتدار کی لالچ دیتے ہو، حکومت کا لالچ دیتے ہو، خزانوں کا لالچ دیتے ہو، خوبصورت عورت کا لالچ دیتے ہو، تم تو دنیا کی باتیں اور دنیا کے مال و اسباب کی باتیں کرتے ہو نا۔ تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دو، پھر بھی میں اپنی اس تبلیغ سے اور اس دعوت سے باز نہیں آؤں۔ تم سے جو ہوتا ہے کرنا ہے کر لو۔ تم دنیا کی باتیں کرتے ہو، آسمان سے سورج اور چاند بھی لے آؤ نا میرے پاس، پھر بھی میں نے جو کام اللہ نے ذمہ میرے لگایا ہے لا الہ الا اللہ والا، اس کی دعوت اور اس کی تبلیغ سے میں باز رہنے والا نہیں ہوں۔ تو مختلف طریقے ہوتے ہیں دین اسلام سے دور کرنے کے، جس طرح آج کل ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، قیامت کے قریب فتنے یوں آئیں گے، اتنے کثیر تعداد کے اندر فتنے اور آزمائشیں ہوں گی کہ گویا کہ جس طرح سیاہ رات اور اس کے ٹکڑے سیاہی، جس کے اندر بندے کو کچھ سمجھ نہ آئے، اتنے فتنے اور اتنا فساد کا دور ہوگا، ہر طرف سے فتنہ دین کے نام پہ کسی اور نام پہ اٹھے گا اور لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ آج کل آپ دیکھیں الحاد کا فتنہ، بے دینی کا فتنہ، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، حیران ہوتا ہے، ملک اسلامی ہے، اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے، اور ایسے ایسے پروگرام نشر ہو رہے ہوتے ہیں جس کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ اسلام کے مسلمہ مسائل پر وہ یوں اپنی رائے پیش کر رہے ہوتے ہیں جیسے اسلام، قرآن اور دین نہ ہوا، ان کی اپنی مرضی کی کوئی بات ہو گئی۔ حالانکہ مومن اور مسلمان آدمی کے لیے یہ بات روا ہی نہیں ہے، یہ کام جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم کے بارے میں یہ کہے کہ یہ ایسے کیوں ہے، یہ ایسے کیوں ہے۔ کل کے درس کی یہی میں نے بات کی تھی نا کہ امتحان ہے اللہ کا، اللہ کی طرف سے، کہ جو بندہ بن دیکھے مانتا گیا وہ کامیاب، اور جس نے چونکہ چنانچہ یہ کیوں یہ کیا نا، اس آدمی کے لیے کامیابی نہیں ہے، اس بندے کے لیے گمراہی۔ کبھی تو پردے پہ اعتراض ہے، کبھی اسلام کے کسی اور حکم پر اعتراض ہے، کبھی داڑھی کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی نماز روزے کا، قربانی کا موقع آتا ہے تو قربانی پہ اعتراض شروع ہو جاتے ہیں، کبھی جہاد پر اعتراض ہے، کبھی مسلمانوں کی اجتماعی کام جو ہیں ان کے اوپر اعتراض ہے، کبھی حج کے اوپر اعتراض ہے، کبھی زکوٰۃ کے اوپر اعتراض ہے، کبھی کسی آدمی نے اپنا تشخص اور اپنی شکل و صورت اور اپنی شخصیت صحیح اسلام کے مطابق ڈھالی ہوئی ہے تو اس کی اس شخصیت پر اعتراض ہے۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں لوگوں کو دین اسلام سے روکنے کے۔ اور ایک اور بات مفسرین کرام نے لکھی، کبھی کبھی تو کفار اپنے منصوبوں سے، اپنے حربوں سے لوگوں کو اسلام سے روکتے ہیں، اور کبھی کبھی مسلمانوں کا اپنا طرز عمل بھی لوگوں کو اسلام سے روک دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارا اپنا طرز عمل یہ لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ مثلا مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور پھر وہ دھوکہ کرتا ہے، پھر وہ ناجائز اور ناحق قتل کرتا ہے،
پھر وہ کسی کی عزت کو لوٹتا ہے، کسی کے مال و اسباب کو لوٹتا ہے، تو یہ کام ایک مسلمان آدمی کی حیثیت سے غیر مسلموں کو کیا پیغام دیتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ شاید میں نے پہلے بھی ایک واقعہ آپ کو سنایا، ایک آدمی تبلیغی جماعت کا وہ مجھے سنا رہا تھا کہ میں نے کوئٹہ میں ایک آدمی مجھے ملا تو میں نے اس کو دعوت دینی شروع کی، تو میں نے تو سمجھا بھی یہ مسلمان ہے، تو میں نے اس کو دعوت دینی شروع کی، میں اپنی بات کرتا رہا جس طرح جماعت والے کرتے ہیں، تو آخر میں اس نے مجھے کہا کہ میں تو بھائی وکیل ہوں اور ہوں بھی میں سکھ مذہب سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو اس نے کہا بھائی یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی، میں نے اس کو بھائی اس نماز کی روزے، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نے اچھی باتیں کی ہیں میرے ساتھ۔ تو پھر وہ بولا، اس نے کہا جی میں نے اسلام کا مطالعہ کیا، میں نے یہودیت کا، عیسائیت کا، ہندو کا، فلاں 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 مذہب کا مطالعہ کیا، لیکن تمام مذاہب کے اندر نا مجھے اسلام مذہب سب سے اعلیٰ لگا، سب سے اچھا لگا، سب سے پاکیزہ لگا، اور یہ ایسا مذہب ہے جس کی تعلیمات زندگی کے تمام شعبوں کے لیے کامل اور مکمل تعلیمات ہیں۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق مجھے مسلمان نظر نہیں آئے۔ یہ بات اس کی جو قابل توجہ تھی، اس نے کہا جو اسلام کی تعلیمات ہیں نا اس کے مطابق مجھے مسلمان نظر نہیں آئے، اس لیے میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ تو وہ آدمی کہتا ہے تھا تو وہ ان پڑھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ذہن کے اندر جواب ڈالا۔ اس نے کہا تم اسلام کو اچھا سمجھتے ہو، پاکیزہ سمجھتے ہو، کامل اور مکمل سمجھتے ہو؟ نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تو مسلمانوں کو دیکھ کے کلمہ اسلام نہ پڑھ، تو اسلام کو دیکھ کے کلمہ اسلام پڑھ، اور جو جدی پشتی مسلمان ہیں ان کو تو ایک سچا مسلمان بن کے دکھا دے۔ تو کبھی کبھی ہمارا اپنا کردار بھی رکاوٹ بنتا ہے لوگوں کے اسلام قبول کرنے میں، ہوتا نہیں ہے اسی طرح۔ ایک آدمی داڑھی والا ہے، میں ایک مثال دوں آپ کو، ایک آدمی داڑھی والا ہے، اس نے چہرے پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اور وہ معاشرے کے اندر کوئی غلط کام کر دیتا ہے، مثلا وہ کسی کے ساتھ فراڈ کر دیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، کوئی اور غیر اخلاقی کام کر لیتا ہے، تو لوگ جب تبصرہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ سب سے پہلے کس چیز پہ نشانہ جاتا ہے؟ داڑھی پہ۔ کیا کہتے ہیں؟ بڑا نمازی ہے، اسی طرح ہوتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، بڑا نمازی ہے، اور کرتوت دیکھو۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں جاتا ہے سب سے پہلے ہمارا نشتر داڑھی پہ اور نماز پہ، اس پہ کیوں چلتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے ذہن کے اندر اس بات کا تصور کرتے ہیں، اور ہمارے ذہن کے اندر یہ ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جس نے چہرے پہ سنت رسول رکھی ہوئی ہے، جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، جس کی شکل دینداروں والی ہے، اس کے مزاج کے ساتھ یہ کام جچتے نہیں ہیں۔ اس لیے جب کوئی ایسے آدمی سے ایسے فعل سرزد ہوتا ہے تو سب سے پہلے نشانہ اس کے وہ اچھی شخصیت پر دلالت کرنے والے کام سب سے پہلے نشانہ بنتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن کے اندر تصور ہے کہ ایک آدمی مولوی ہے، ایک عالم ہے، ایک سمجھدار ہے، ایک دین کا علم رکھنے والا ہے، اگر وہی غلط راستے پہ چلے گا، اگر وہی غلط کام کرے گا تو پھر باقیوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے نا۔ تو کبھی کبھار ہمارا اپنا عمل بھی اس چیز کے اندر رکاوٹ بن جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، 1-2 مہینوں کے بعد رمضان کے روزے شروع ہو جائیں گے، مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ اس کے اندر آپ رمضان کے مہینہ میں باہر نکل کے بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، ہوٹلوں پہ، اڈوں پہ جا کر دیکھو مسلمان کس چیز کی ہمارے نوجوان تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ کھلے عام کھانا پینا، روزے کے تقدس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ہم کس طرح لوگوں کو بتائیں کہ یہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، مسلمان اس میں روزے رکھتے ہیں؟ غیر مسلموں کے اندر اس بات کا تصور ہے کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، لیکن ہمارے اندر وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کھلے عام بالکل بغیر شرم و حیا کے رمضان کے مہینہ میں کھایا پیے جا رہا ہوتا ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی سنایا، ہم کراچی میں پڑھتے تھے
تو وہاں پر رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو ہم گئے کراچی سے آگے ایک شہر ہے قدیمی ٹھٹھا، تو وہاں پر ہم گئے طلباء مل کے. تو واپس آ رہے تھے تو کسی نے بتلایا کہ سڑک کے کنارے ایک مسجد ہے، وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ کی یادگار ہے مسجد. تو وہاں پر ہم نے نماز پڑھی. تو اس کے ساتھ نا دوسری طرف، روڈ کی دوسری طرف ایک مندر تھا، تو وہاں ہم چلے گئے. تو اندر جیسے ہی ہم داخل ہوئے تو سارے طالب علم تھے، داڑھیوں والے مولوی. تو جیسے ہی ہم نے گیٹ سے ہم اندر داخل ہوئے نا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اندر وہ جو پجاری تھا نا، اس نے شاپر کے اندر کو حلوہ سا ڈالا ہوا تھا اور وہ کھا رہا تھا. جیسے ہی اس کی نظر ہمارے اوپر پڑی نا، اس نے جلدی جلدی وہ شاپر ایک طرف پھینکا اور منہ صاف کر کے، ہاتھ صاف کر کے کھڑا ہو گیا. ہاتھ اس نے ہمارے ساتھ ملایا، ہم جا کے ملے اس کو. تو سب سے پہلی بات جو اس کی زبان سے نکلی نا، اس نے یہی کہا کہ بھائی تمہارا یہ مقدس مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے رمضان، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کے سامنے یہ کھاؤں، آپ کے سامنے میں کھاؤں، مجھے یہ بات زیب نہیں دیتی، مجھے یہ بات اچھی. کیا ہمارے اندر یہ بات اب باقی رہ گئی ہے؟ نہیں. ہم اپنے کردار ہمارے ایسے بن گئے ہیں کہ ہم خود لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے رکاوٹ بنتے جا رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے روکا اللہ کی راہ سے، اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. اللہ پاک عمل کی طرف